بسم الله الرحمن الرحيم. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. After 5th Tarabi, November the 9th, 2002. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanturi Shahib Damat Barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم. حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بزرگوں اور بھائیوں، کل سورہ نساء کا ابتدائی حصہ آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کیا گیا تھا کہ سورہ نساء کے شروع میں عورتوں کے سلسلے میں اسلام سے پہلے جو غلطیاں ہو رہی تھی ان کی اصلاح کی گئی ہے، اور عورتوں کے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جو اسلام ہی نے سب سے پہلے عورتوں کو دیے ہیں. اس سے پہلے کسی دنیا کے کسی قانون نے عورتوں کو یہ حقوق نہیں دیے اور آج بھی نہیں دیے. بڑے بڑے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں ایکوالٹی کے، مگر وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ آج بھی نہیں دیے انسانی قانون نے. ان احکام میں سے ایک حکم ہے عورتوں کا میراث میں حصہ مقرر کیا. اور جب یہ مضمون بیان ہوا تو میراث کے سارے ہی احکام آ گئے. قرآن کریم کا یہ خاص انداز بیان ہے کہ جب وہ کسی مناسبت سے کوئی مضمون چھیڑتا ہے تو پھر اس کے سارے متعلقات وہیں بیان کر دیتا ہے. اصل مقصود عورتوں کا حصہ میراث میں گرداننا ہے، مقرر کرنا ہے، اور اسی مناسبت سے یہ مضمون شروع ہوا ہے. مجھے میراث کے احکام نہیں بیان کرنے. میراث تو ایک بڑا فن ہے جسے نصف علم کہا گیا ہے، آپ نالج. اور ہمارے یہاں پورا سال 1 گھنٹہ کلاس ہوتی ہے، تب سال بھر میں طالب علموں کو وہ فن پڑھایا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ میں یہاں نہیں پڑھا سکتا، اس کا کوئی موقع نہیں ہے. یہاں تو مجھے چند بنیادی اہم باتیں عرض کرنی ہیں، ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اس سلسلے میں آپ کو ایک روشنی ملے گی. کچھ ذہن کے خلجان دور ہوں گے، کچھ دوسروں کے اعتراضات جو آپ سنتے رہتے ہیں ان کے جوابات ہو جائیں گے. اس قسم کا جنرل نالج میراث کے احکام ہی بیان کرنا. وہ تو جب کسی کو معاملہ پیش آئے تو مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ آدمی مرا، اس کے یہ وارث ہیں، کس کو کیا ملے گا، وہ تو سب مسئلے پوچھیں گے. آج تو ایک جنرل نالج. یہ جو آیات پاک میں نے پڑھی ہیں یہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی آخری آیتیں ہیں، اور اس سے اوپر پورے رکوع میں 2 آیتوں میں میراث کے سارے احکام ہیں. قرآن کریم میں صرف 3 آیتوں میں سارے مسائل میراث کے. 2 تو آیتیں یہاں ہیں اور ایک سورہ نساء کی آخری آیت. 3 آیتوں میں سارے مسائل ہیں، اور ساری ہی مسائل قرآن کریم میں میراث کے آ گئے ہیں. حدیث میں 1-2 چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی طرف اشارے آئے ہیں، حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اجماع امت سے 1-2 مسئلے طے ہوئے ہیں، باقی اجماع سے مسئلے نہیں ہیں. اور میراث میں قیاس تو چلتا ہی نہیں.
میراث میں قیاس نہیں چلتا. حدیثوں میں بھی 1-2 حدیثیں ہیں اور اجماع سے ایک دادی کا مسئلہ صرف طے ہوا ہے. باقی یہ سارے مسائل قرآن کریم میں منصوص ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے میراث کے سارے احکام کو بیان کرنا اور صرف 3 آیتوں میں سارا مضمون دیا. کل 3 آیتیں ہیں جس میں سارا فن میراث آ گیا ہے، میراث کے سارے احکامات. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں ورثہ کی ملکیت آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، دینے لینے پر موقوف نہیں رہتی. جو ہی مرنے والے کی روح نکلی کہ اس کے جو شرعی وارث ہیں، مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے اور اس کے جو شرعی وارث ہیں اور جس کا جو حصہ ہے وہ آٹومیٹکلی وہ مالک بن گئے. چاہے میراث تقسیم کرو چاہے نہ کرو، چاہے دو چاہے نہ دو، چاہے کوئی دبا کر بیٹھ جائے چاہے کچھ ہو جائے، ہر ایک اپنے حصے کا خود بخود مالک ہو گئے. اب اگر میراث تقسیم نہیں ہے تو جو دبائے بیٹھا ہے وہ سب کا حصہ کھا رہا ہے. یہ کوئی بہت معمولی چیز نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا سنگین. اور قرآن کریم نے میراث کے احکام بیان کرنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے کی اور اس کے اگینسٹ کرنے کی ترغیب اور ترغیب جو بیان کی ہے، اتنی شدید ترغیب اور ترغیب شاید ہی دیگر احکام میں بیان کی گئی. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ خداوندی ضابطے ہیں. اوپر 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں میراث کے سارے احکام بیان کیے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 آیتوں میں جو میراث کے احکام یہ خداوندی ضابطے ہیں، یعنی کسی انسان کے بنائے ہوئے قاعدے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نازل کیے ہوئے ہیں. دل کا حدود اللہ، یہ خداوندی ضابطے. جو شخص اللہ کے احکام کی تابعداری کرے گا، اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کے احکام کی تابعداری کرے گا، اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے باغات میں داخل کریں گے، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. بتاؤ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی؟ آخرت میں اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی؟ ذالک الفوز العظیم. یہ تو مومن کی آخری مراد ہے. قرآن کریم میں ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا تو جنت میں پہنچا دیا گیا، تو 5 انگلیاں دی میں. اب کیا باقی رہ گئے؟ یہی تو آخر اسی کے لیے تو پوری زندگی، اس دنیا کی پوری زندگی میں رات دن کی جو محنتیں ہیں، عبادتیں ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے تو ہیں کہ جہنم سے آدمی بچ جائے، جنت میں پہنچ جائے. تو فرمایا کہ خداوند کی ضابطے ہیں، اللہ کے ان ضابطوں کی تابعداری کرو گے. اللہ نے جو یہ میراث کے احکام نازل فرمائے اس کا فالو کرو گے، اس کے مطابق کر کے تقسیم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں باغات میں داخل فرمائیں گے جو سدا بہار ہیں، جو جن پر کبھی خزاں نہیں طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور تم اس کے اندر ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. اور یہی سب سے بڑی کامیابی. اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کے ضابطے ہیں، خداوندی ضابطے ہیں، ان کو پھلانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہے گا. بڑا سخت ہے، دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. مومن دوزخ میں تو جائے گا لیکن دوزخ میں جا کر ہمیشہ رہے گا. یہ انداز 2 ہی مسئلوں میں قرآن میں آیا ہے. ایک تو کوئی شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرے تو اس کی سزا میں یہی الفاظ آئے، اور دوسرا یہاں یہ الفاظ آئے
یہ جو خداوندی ضابطے ہیں میراث کے، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے ضابطوں کو پھلانگے گا اور ان سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور اسے دوزخ میں ہمیشہ رہنا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ میرے بھائیوں، مومنین کو جو عذاب ہوگا، گنہگار مومنین کو جو عذاب ہوگا وہ ذلیل کرنے والا نہیں ہوگا، وہ کلین کرنے والا ہوگا۔ گنہگار مومن جو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ اس کی صفائی کے لیے داخل کیا جائے گا، جیسے شاندار کپڑا دھوبی کی بھٹی میں جاتا ہے۔ شاندار کپڑا جو دھوبی کی بھٹی میں جاتا ہے تو وہ کپڑے کی توہین تھوڑی کرنی، کپڑے کا ویلیو بڑھانا ہے۔ اس میں میل ہے، گندا ہے، وہ ہمارے جسم پر آنے کے قابل نہیں ہے۔ دھوبی کی بھٹی میں جاتا ہے، اس میں صفائی ہو کر شاندار ہو کر پھر جسم کے اوپر آتا ہے۔ اور ایک چیتلا ہے، گندا ہو گیا، چولہے پر صافی استعمال کرتے ہیں ہماری یہاں عورتیں، جب وہ گندی ہو جاتی ہیں تو ماں بیٹی سے کہتی چولہے میں جم دے، چولہے میں جم دے، تو وہ گندا کپڑا چولہے میں ڈال دیا، جل گیا، ختم ہو گیا۔ دیکھو، یہ صافی جو چولہے میں جھونکی گئی یہ جھونکنا اور ہے، اور میلا کپڑا جو دھوبی کی بھٹی میں گیا اس کا مقصد اور ہے۔ مومن، گنہگار مومن، اگر اللہ کی بخشش اس کے شامل حال نہیں ہوئی اور اسے جہنم میں جانا پڑا تو وہ جانا ایسا ہوگا جیسا کہ گندا میلا کپڑا دھوبی کے بھٹی میں جاتا ہے اور وہاں میل کچیل دھل کر پاک صاف ہو کر کے جسم پر جیسے کپڑا آ جاتا ہے، اسی طریقے سے مومن جنت میں آ جائے گا۔ لیکن یہ انداز یہی ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ ذلیل کرنے والا عذاب، اس کی مثال وہی ہے کہ کپڑا گندا ہو گیا، صافی بیکار ہو گئی، کسی کام کی نہیں، تو ماں نے بیٹی سے کہا چولہے میں جھونک دے، یہ چولہے میں جھونکنا، یہ جھونکنا ہے۔ تو ایک تو خالدن فیہا ہے، بس قرآن میں دو ہی احکام ہیں جن کے ساتھ یہ انداز ہے۔ ایک تو آگے آیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے تو اس کی سزا بڑی سخت ہے، اور وہاں بھی خالدین فیہا آیا ہے کہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور دوسرا یہ موضوع ہے کہ اگر میراث کے ضابطوں پر عمل نہیں کیا گیا اور اللہ کے ضابطوں کی خلاف ورزی کی گئی اور کسی کا مال کوئی اڑا لے گیا، کیونکہ تو آٹومیٹکلی ملکیت ہو گئی، جب آٹومیٹکلی ملکیت ہو گئی تب جو دبا بیٹھا ہے وہ دوسرے کا مال کھا رہا ہے، اور دوسرے کا مال کھا رہا نسلوں تک۔ تو فرمایا کہ ایسا جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کے ضابطوں کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، وہ دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے وہاں ذلیل کرنے والا عذاب۔ میرے بھائیوں، بہت ڈرنے کی بات ہے، میراث کے معاملے میں لوگوں میں بہت بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ جو زبردست ہے وہی قبضہ کیے بیٹھا رہتا ہے، کمزوروں کو بیچاروں کو بولنے کا ہی کوئی حق نہیں ہوتا ہے، اور عورتوں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا، بیویوں کا، ان کا تو بیچاروں کا پوچھنا ہی کیا، دے دو، رحم و کرم پر مل جاتا ہے، نہیں دو تو بیچاری کچھ بول نہیں سکتی ہیں۔ یہ جو صورت حال میراث کے بارے میں ہے، یہ جو آخری دو آیتیں ہیں، یہ وعید ذہن میں رکھو، ذہن میں رکھ کر کے سوچو کہ ہماری بے احتیاطیاں ہمارے حق میں کیا وبال لائیں گی آخرت میں۔ میراث کے سلسلے میں ہماری بے احتیاطیاں آخرت میں ہمارے حق میں کیا وبال لائیں گے، سوچو اس کو۔ اس کی کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دوسری طرف تجربہ کرو، جن لوگوں نے میراث میں دوسروں کے حقوق دبائے ہیں وہ کتنے بھی دوسروں کا مال لے بیٹھے ہوں، دبا بیٹھے ہوں، وہ چرتے نہیں ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ان کو سکون اور چین میسر نہیں آتے۔ اور آپ نظر ڈالو
ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کسی کے مرنے کے بعد ورثہ میں جو سب سے زیادہ دریا دل کے ساتھ دوسروں کا حق دیتا ہے اسی کو سب سے زیادہ خیرات اور برکات پہنچتی. جو دوسروں کا حق دریا دلی کے ساتھ دیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اس کے لیے چاہے اس کے پاس کم آیا ہو لیکن اللہ اسے برکت عطا فرماتا ہے. اور دوسرے کا جو حق دباتا ہے کھاتا ہے بالآخر وہ تباہ ہوتا ہے. تباہی کے علاوہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے. جیسے سود کا انجام تباہی ہے اس کا انجام بھی تباہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی ایک تو یہ مضمون بیان کرنا تھا کہ ہمارے یہاں خاص طور پر ایشیا میں میراث کے سلسلے میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے. اور مردوں کے آپس میں مردوں میں تو ہوتی ہی ہے اور عورتوں کے حق میں تو بے حد بے احتیاطی ہوتی ہے. لہذا اگر اپنا آخرت کا انجام ہم صحیح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے روح نکلنے کے بعد 3 دن ہوتے ہوتے میراث تقسیم ہو جانی چاہیے. جس کا جو حق ہے اسے مل جانا چاہیے. 3 دن کے اندر اندر یہ قصہ ختم ہو جانا چاہیے میراث کا. اور جتنا لمبا کرو گے اتنا مشکل ہو جائے گا. جتنا ڈیلے کرو گے اتنا ہی مسئلہ مشکل ہو جائے گا. جتنا جلد نمٹاؤ گے اتنا آسان ہو جائے گا. قرضے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ تھوڑا قرضہ نمٹانا آسان ہے. پارٹنرشپ میں آپس کے حسابات 6 مہینے میں نمٹا دینا سال بھر میں نمٹا دینا آسان ہے. 2-3 سال جتنے سال بڑھتے جائیں گے اتنا ہی مسئلہ مشکل ہوتا جائے گا. ڈیفیکلٹی ہوتی جائے گی اور پھر آخر سوچے گا تو وہ اتنا دینا پڑے گا اور پھر وہ نہیں دے گا اور دوسرے کا مار بیٹھے گا دبا بیٹھے گا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات جتنے جلدی نمٹا دیے جائیں اس وقت بوجھ نہیں پڑتا. کیوں؟ ابھی تو ہمارے قبضے میں آیا ہی نہیں ہے. اور آیا ہے تو برائے نام آیا ہے. سب کو بانٹ کے دینے میں کیا پریشانی ہے. اور 20 سال تک میں زمین دبائے بیٹھا رہا ہوں 20 سال تک مکان دبائے بیٹھا رہا ہوں. اب دوسرے کا حق نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ ذہن اور مزاج بننا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ترکے کی نوبت آتی ہے. لہذا مورث کے مرنے کے بعد میں ورثہ کو چاہیے کہ 3 دن کے اندر اندر سب سے پہلے یہ میراث کے ہی حصے ملتا ہے اور جس کا جو حق ہے پورا دے. اور لینے میں تو چاہے پیچھے رہے مگر دینے میں آگے بڑھ کر کے دریا دلی کے ساتھ اس کے حقوق دے. اور نہیں دے گا تو یہ آیتیں پڑھ لو. اگر میراث پر عمل کرو گے تو یہ انجام ہے اور میراث کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ انجام. دوسرا لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے اور آج بھی پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لیے جتنا نفع بخش ہو اتنا اس کو میراث ملنی چاہیے. نفع کی بنیاد پر نفع رسانے کی بنیاد پر میراث ملنی چاہیے. 4 لڑکے ہیں ایک بڑی خدمت کرتا ہے تو باپ یہ چاہتا ہے کہ اس سے زائد میری خدمت کرتا ہے اور یہ 3 نہیں کرتے ہیں اور ایک تو نالائق کبھی آتا ہی نہیں منہ دکھاتا بھی نہیں. اسی بنیاد پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکے ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ہمارا نام روشن کریں گے. لڑکیاں تو ان کے گھر چلی گئی وہ تو ادھر ادھر بیچاری چلی گئی. وہ ہماری کیا خدمت کریں گے اور ہمارا کیا نام روشن کریں گے. نسل تو ہماری اولاد لڑکوں سے چلے گی. قرآن کریم نے یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک خلجان ہے اور اس کی تفصیل کی جاتی لمبا چوڑا یہ خلجان بنے گا. قرآن کریم نے اس کا خود جواب دیا. قرآن نے کہا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا قریبۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. قرآن نے کہا کہ تمہارے آبا باپ اور تمہارے بیٹے کون کس کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تم نہیں جانتے. تم ایک کو سمجھتے ہو کہ یہ بڑی خدمت کرتا ہے کہ اس نے خدمت مر گئے مرنے کے بعد کبھی اس نے نام بھی نہیں لیا اور وہ بیٹے جو کم خدمت کرتے تھے وہ زندگی پر اثار ثواب کرتے ایسا بھی ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے ذہنوں میں بنیاد ہے ایہم اقرب لکم نفعا. نفع رسانی میں فائدہ پہنچانے میں جو زیادہ ہو اس کو میراث زیادہ ملنی چاہیے. قرآن نے کہا کہ یہ فائدہ میراث میں ملحوظ نہیں.
پھر کیا ملحوظ ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا. بس یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے یہ ملحوظ نہیں ہے میراث کے ضابطے میں. اللہ نے اپنی حکمت کو پیش نظر رکھ کر کے ضابطے بنائے ہیں. فریض وطن میں نہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں. ان کے اپنے علم اور اپنی حکمت کے پیش نظر انہوں نے یہ میراث کے حصے مقرر کیے ہیں. نفع رسانی کی بنیاد کو بنیاد پر حصے مقرر نہیں کیے. لہذا ایک تو یہ ذہن صاف کر دو. اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، یہ بات ذہنوں میں نہیں آنی چاہیے. میراث نہیں کر سکتا. دوسرا، اصل جو مضمون چل رہا تھا اس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے احکام میراث پر کہ اسلام نے اکوالٹی کہا ہے، برابری کہا ہے، مساوات کہا ہے. لڑکے کو دوہرا ملتا ہے، لڑکے کو ایک حصہ ملتا ہے، لڑکی کا ایک حصہ، لڑکے کے 2 حصے. برابری کہاں ہے؟ یہ تو ناانصافی ہے. یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان سے کہو تمہارے یہاں برابری ہے؟ ان کے یہاں تو کوئی برابری کا کوئی سرے سے حصہ نہیں. دنیا کے جتنے دھرم ہیں، ہندو مذہب ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، بدھسٹ ہو، کوئی مذہب والے ان کے یہاں تو آدھا بھی نہیں. تمہیں کیا تمہیں اسلام کے احکام پر اعتراض کرنے کا حق کیا پہنچا؟ تم برابر دو اور پھر اعتراض کرو. تم تو سرے سے کچھ نہیں دیتے، تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچا؟ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ اعتراض جو ہے اس کا الزامی جواب تو یہ ہے. اور حقیقی جواب کیا ہے وہ قرآن کریم نے خود بتایا ہے. قرآن نے احکام یہاں سے شروع کیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے سلسلے میں. کیا کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے مانند ہے. اس تعبیر کے اندر ساری حکمت بیان کی گئی ہے. یہ نہیں کہا کہ لڑکے کے لیے لڑکی سے دگنا ہے، ضعف الانثانی کا لڑکی کا دگنا ہے، یہ نہیں کہا. یہ کہا 2 لڑکیوں کے حصے کے مانند لڑکے کے لیے. اس تعبیر میں کیا خوبی ہے اسے سمجھو. ابھی اسی سال میں، کوئی بہت پرانا قصہ نہیں ہے، اسی سال میں ہندوستان میں جمعیت العلماء کا ہفتہ روزہ نکلتا ہے، الجمعیت ویکلی. اس میں ایک مضمون چھپا ہے. کسی جگہ پر جیسے یہاں یورپ کا قصہ ہے، نام مجھے یاد نہیں رہا، یورپ کا قصہ ہے اور میں نے بتایا کہ الجمعیت ویکلی میں یہ مضمون چھپا ہے. کسی ہاسپٹل میں 2 عورتوں نے بچے جنے، ایک نے لڑکا ایک نے لڑکی. اور یہاں طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ لے جاتے ہیں، نرسیں لے جاتی ہیں اور پتہ نہیں 3-4 گھنٹے تک رکھتی ہیں اور فنگر پرنٹ لیتی ہیں اور پتہ نہیں ناپتی ہیں اور وزن کرتی ہیں اور تولتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. یہ یہاں کا چکر آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ایک عورت نے لڑکا جنا، ایک نے لڑکی جنی. یہ دونوں بچے گئے اور وہ کچھ باندھتے ہیں، پتہ وتا لکھ کر کے باندھتے ہیں. اس میں پتہ نہیں ٹوٹ گیا ہے یا کیا ہوا، اشتباہ ہو گیا. لڑکا کون سی کا ہے اور لڑکی کون سی کی ہے یہ مسئلہ نہیں. یہ تو بدماشی چلتی ہے، یعنی جان کر ایسا کیا جاتا ہے. یہ جان کر نہیں ہوا، یہ انجانے میں ایسا ہوا. ایسے ہی باقاعدہ اس کے لیے لڑکا لڑکی بدلا جاتا ہے. یہ بدلا نہیں گیا، اس کے ساتھ ایسا ہو. اب بڑے پریشان، ہر عورت کہتی میں لڑکا لوں، لڑکی کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. 2 ڈاکٹر تھے اس ہاسپٹل میں، ایک مسلمان ڈاکٹر تھا اور ایک عیسائی ڈاکٹر. یہ دونوں ڈاکٹر اکٹھا ہوئے، کیسے فیصلہ کریں؟ تو دونوں نے طے کیا کہ اپنے اپنے مذہب سے فیصلہ کرو. عیسائی جو ہے وہ اپنے مذہب میں غور کرے بائبل میں، اور مسلمان اپنے مذہب میں غور کرے قرآن میں. وہ جو مسلمان ڈاکٹر تھا وہ عرب کا، تو یہاں سے مصر گئے، سفر کر کے مصر گیا اور مصر کے کسی بڑے عالم سے اخبار میں نام بھی لکھا. اس بڑے عالم سے جا کر اس نے پوچھا کہ یہ پرابلم ہمارے سامنے ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے، قرآن اور حدیث کی کیا رہنمائی. تو مولانا نے کہا یہ تو مسئلہ قرآن میں ہے،
کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہماری آیت پڑھی یوصیکم فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور کہا جاؤ دونوں عورتوں کا دودھ لو اور دودھ لے کر کے اس کا اینالائز کرو، وہ تو ریزلٹ خود دودھ بتائے۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور دونوں عورتوں کا دودھ لے کر اینالائز کیا گیا تو ایک عورت کے دودھ میں جو پروٹین تھا اور جو تھا وہ دوسری سے دوہرا تھا، دگنا تھا، پھر ٹھیک جس سے ڈبل، نہ کم نہ زیادہ، اور فیصلہ کر دیا گیا کہ لڑکا اس کا ہے لڑکی اس کی ہے، اور وہ عیسائی ڈاکٹر تھا وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ پورا قصہ یہ 1 سال کے اندر اندر پیش آیا ہے، اور جمعیت العلماء کا جمعیت ویکلی نکلتا ہے، اس میں پورا مضمون چھپا ہے۔ تو مصر کے عالم نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا تھا کہ اس نے جو انداز ہے یہ بھی کہا کہ لڑکے کو لڑکی کا دوہرا یا دگنا، نہیں یہ نہیں کہا، یہ کہا 2 لڑکیوں کے حصے کے مانند لڑکے کی۔ یہی ضابطہ شریعت میں ملحوظ ہے، یہی ضابطہ شریعت میں ملحوظ ہے اور ہر جگہ ملحوظ ہے۔ بیوی اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو چوتھائی ملے، اور شوہر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا، وہی ڈبل، 2 چوتھائی کا آدھا ہوتا ہے۔ بیوی اگر شوہر کی اولاد ہے تو 8واں ملے، اور شوہر اگر بیوی کی اولاد ہے تو چوتھائی ملے، چوتھائی اور 8واں ڈبل، وہ دوہرا ہے۔ مرنے والے کے ماں اور باپ، نہ اولاد ہے نہ بھائی بہن ہے، تو قرآن نے کہا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ثلث اس کا ہے اور باقی 2 ثلث باپ کے، وہی دوسرے کا ضابطہ ہے۔ جہاں تھرڈ پارٹی آئے گی، تھرڈ پارٹی آئے گی تو پھر وہاں یہ قاعدہ نہیں چلے گا، تھرڈ پارٹی جہاں آئے وہاں یہ قاعدہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے مذکر مؤنث کا آپس میں مقابلہ نہ ہو تو بھی قاعدہ نہیں چلتا، یہ 2 شرطوں کے ساتھ، کہ بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو تو یہ قاعدہ چلے گا، اگر صرف بیٹی ہے تو قاعدہ نہیں چلے گا۔ ماں اور باپ دونوں ہوں تو قاعدہ چلے گا، اور صرف ماں ہے اور صرف باپ ہے تو قاعدہ نہیں چلے گا، اور تھرڈ پارٹی آ جائے تو بھی قاعدہ نہیں چلے گا۔ ماں اور باپ ہیں اور لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں تو پھر دونوں کو چھٹا ملے گا، اس کو بھی چھٹا اس کو بھی چھٹا۔ لیکن جہاں یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی، تھرڈ پارٹی نہیں ہوگی ورثہ میں، اور یا ان کا دونوں مقابلہ نہیں ہوگا تو پھر یہ قاعدہ نہیں چلے گا۔ جہاں یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو للذکر مثل حظ الانثیین کا ہی قاعدہ چلے گا سب جگہ، کیونکہ قدرت نے پیدا ہی ایسا کیا، لڑکے کے لیے دوہرا حصہ رکھا ہے پروٹین کا، معلوم اس کے اندر اس کو انرجی ڈبل چاہیے، اور لڑکے کے لیے انرجی پروٹین کم رکھا ہے کیونکہ اس کی انرجی کم چاہیے اس کو، تو یہ جو میراث ملتی ہے یہ بھی انرجی ہے۔ حتیٰ کہ شہادت میں گواہی میں بھی ایک مرد کے بعد قائم مقام 2 عورتوں کی گواہی رکھتی ہے، 2 مل کر کے 1 بنتے، جیسے 2 چھوٹے بھائی مل کر ایک بڑا بھائی بنتا ہے۔ ہمارے یہاں 2 چھوٹے بھائی ہیں، دونوں مل کر ایک بڑا بھائی بنتا ہے، تو 2 ہاتھ مل کر 1 بنتے ہیں، تو 2 گواہیاں 2 عورتوں کی ایک مرد کے گواہی کے قائم مقام ہے۔ ہر پوری شریعت میں یہی ضابطہ ہے، اللہ نے مرد اور عورت کو جس طرح سے پیدا کیا ہے اسی طرح سے انرجی دی ہے ان کو، اسی طرح سے ان کو ترکا دیا۔ اس کے خلاف ہوتا تو قابل اعتراض بات کی، یہ تو بالکل پوری شریعت کا ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق یہ دیا گیا ہے۔ لہذا جو لڑکے کو دوہرا ملتا ہے، لڑکی کو ایک ایسا ملتا ہے، یہ لڑکا اور لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے، تو شریعت میں ماں اور باپ میں بھی یہی قاعدہ چلتا ہے، بھائی اور بہنوں میں بھی یہی قاعدہ چلتا ہے، سب جگہ یہی قاعدہ چلتا ہے۔ اور
खुद उस कायदे की होगी तरफ कुरान करीम में इशारा मौजूद है कि मीरास में इस रास्ते को मलहूज रख करके तस्लीम किया गया। दूसरा मीरास में ज़ाब्ता है, नियरेस्ट को मीरास मिलती है, फार को और फार अवे को नहीं मिलती। जो मैयत से अकरब होगा उसे मीरास मिलेगी, जो दूर हो गया उसे नहीं मिलेगी। इस ज़ाब्ते में एक एतराज खड़ा होता है। एक शख्स मरा, उसका बेटा पहले मर चुका था, उस बेटे के छोटे छोटे बच्चे। अब ये आदमी मरा, उसके 2 लड़के हैं, ये 2 लड़के मीरास पाएंगे, लड़कियां मीरास पाएंगी। ये जो लड़का पहले मर गया है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मीरास नहीं पाएंगे। क्यों? ये लड़के और लड़कियां नियरेस्ट है मैयत से, वो वारिस होंगे, और जो दूर हो गया पोता और पोती दूर हो गया उसको मीरास नहीं मिली। हाँ, ये अकरब न रहे तो फिर उनका नंबर है। ये जो शरीयत का हुक्म है इस पर एक बहुत बड़ा इश्काल होता है, और वो आप हजरात के जहनों में भी होगा कि ये इस्लाम का कैसा इंसाफ है कि झोटे जैसे कमा खा सकते हैं, इनको तो मीरास दे दी, और ये बच्चे बेचारे नातवा हैं, इनको मालूम करो। बहुत बड़ा इश्काल है और मशहूर इश्काल है, इसका जवाब समझो। ये जो इश्काल पैदा होता है वो इस्लाम के अहकाम मीरास पर नहीं पैदा होता है, उस मरने वाले बुढ़े की बेतवज्जुही या उसकी माल की मोहब्बत की वजह से एतराज खड़ा हुआ, इस्लामी अहकाम पर नहीं। इसकी कोई तफसीर सुनो, पहले से इसका सुनो। मेरे 11 लड़के थे, उनमें जो सबसे बड़े लड़के थे वो एक हादसे में जान बहक हो गए। उन्होंने 2 लड़के छोड़े, उनकी औलाद में 2 लड़के, उनका इंतकाल। खैर, उनका जो तड़का था वो मुझसे अलग थे, उनका घर बार अलग बसा हुआ था। उनका जो तड़का था आपने दूसरे तीसरे दिन वो तड़का तकसीम कर दिया, तो उनकी बीवी का था उनको दे दिया, जो उनके लड़कों का था वो मेरे पास महफूज रहा, जो माँ और बाप का हिस्सा था वो दे दिया, मेरा वो हिस्सा खत्म कर। उसके बाद मैंने अपने पूरे खानदान को जमा किया, और पूरे खानदान को जमा करके मैंने खानदान से ये कहा कि देखो, मैं सबको तुम्हें ये वसीयत करता हूँ कि मेरे अब 10 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, 10 दूनी 20 और 2 22, मेरे माल के 22 हिस्से होंगे, और मुझे 3/4 तरके में तसर्रुफ करने का शरीयत ने हक दिया है। 1/3 में अल्लाह ने मुझे तसर्रुफ करने का हक दिया है। तो मैं इन दोनों पोतों के बारे में ये वसीयत करता हूँ कि जिस दिन मैं मरूंगा ये 2 पोते 2 लड़कों की मीरास पाएंगे, और अपने पूरे खानदान को गवाह बनाकर मैंने इसको दस्तावेज करके रख दिया है कि जिस दिन मैं मरूंगा ये 2 पोते 2 लड़कों की मीरास पाएंगे। देखो, उनका बाप होता तो 1 लड़के की मीरास उनको मिलती, बाप चला गया तो ये 2 पोते 2 लड़कों की मेरी मीरास पाएंगे। और मैंने कहा कि ये 2 लड़कों की मीरास पा करके भी 1/3 से कम ही रहे, और मुझे 1/3 में इख्तियार है, तो ये मेरा अपना हिस्सा है। होता क्या है, ऐसे मौके पर दादा माल की मोहब्बत में आज करूंगा कल करूंगा, आज करूंगा कल करूंगा, यूं चलता रहता है, और अचानक दादा की आंख बंद। अब तो शरीयत के दास्ते आएंगे, और ये पोते मालूम रहेंगे, शरीयत ने मालूम रखे, शरीयत ने नहीं मालूम रखे, इस बुढ़ा मरने वाले बुढ़े ने मालूम रखे, शरीयत ने नहीं मालूम रखे। शरीयत ने तो हर मरने वाले को 1/3 में वसीयत करने का हक दिया कि तुम जिसे जाओ, बस वारिस को नहीं दे सकते, वारिस को तो शरीयत दे, और गैर वारिस को आप 1/3 में देंगे। 1/3 में से तो मैं उसके हिस्से से ज्यादा दे सकता। मैं देखूं कि कई पोते हैं, कई पोतियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं 1/3 में से जो उनका बेटा होने की हैसियत से मीरास मिले उससे ज्यादा भी वसीयत कर। और अगर उनको वारिस बनाया जाएगा तो फर्स्ट क्लास में वारिस नहीं बनेंगे, सेकंड क्लास में वारिस बनेंगे, लड़कों से बहरहाल कम पाएंगे। तो कम क्यों पाएंगे? अगर जरूरत है दादा उन्हें अपने लड़कों से ज्यादा उनके लिए वसीयत करे 1/3 में।
اور یہ جو شریعت نے 1/3 ترکے میں سے وصیت کرنے کا میت کا حق فرض کیا ہے کہ جان نکلنے تک تم وصیت کر سکتے ہو، یہ حق ایسے ہی ایمرجنسی صورتوں کے لیے یہ شریعت نے حق دیا ہے، مگر ایسے موقعوں پر دیکھو ایک میں سملر دوسرا مسئلہ سمجھاؤں تو زیادہ بات آسان ہو۔ میت کے ماں کا یہ حصہ، باپ کا یہ حصہ، بیوی کا یہ حصہ، بیٹی شوہر کا یہ حصہ، اور لڑکے اور لڑکیاں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، اسباب جو بچے وہ سارا ان کا علی ذکر مثل حظ الانثیین تفصیل ہے۔ یہ جو لڑکے اور لڑکیوں کا شریعت نے حصہ مقرر نہیں کیا ہے اور انہیں اسباب بنایا ہے، وہ اس لیے تاکہ بچا ہوا سارا ہی لے لیں، اور باپ کا چھٹا کر دیا تو چھٹے سے آگے نہیں لے سکتے، بیوی کا چوتھائی کر دیا وہ چوتھائی سے آگے نہیں لے سکتی، تو بیوی کا 8واں کر دیا وہ 8ویں سے آگے نہیں لے سکتی ہے، اور لڑکے لڑکیوں کا جو حصہ مقرر نہیں کیا ہے، ان کو ذلیل فروز نہیں بنایا ہے اور ان کو بچا ہوا سارا مال اسباب کے طور پر دیا ہے، یہ ان کو زائد دینے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو جیسا ان اولاد کو زائد دینے کے لیے ان کو ذلیل فروز نہیں بنایا، اسباب بنایا ہے، اسی طرح سے ایسا کوئی غیر وارث کو اس کو زائد دینے کے لیے شریعت نے 1/3 میں وصیت کا حق دیا کہ آدمی دادا چاہے تو اپنے بیٹے سے ان پوتوں کو زیادہ دے سکتا ہے، ان کا حصہ مقرر کر دیا، ایک چیز زائد نہیں ہوتی، ان کا حصہ مقرر نہیں کیا اور دادا کو 1/3 میں حق دیا کہ تم جتنا چاہو ان کی ضرورت کے مطابق دو، بیٹوں سے زائد بھی دادا انہیں دے سکتا ہے۔ مگر دادا کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں، اور وہ حدیث شریف ہے کہ جب بڈھا ہو جاتا ہے آدمی تو 2 خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں، سنی نا، بڈھا یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ابھی 500 سال تو کم سے کم جیوں گا، اور مال دل میں گھستا ہے۔ دیکھو میرے بھائی ایک نکتہ سمجھو، مال جیب میں اچھا ہے، دل میں گھس گیا آدمی تباہ، مال جب دل میں گھس گیا آدمی تباہ، اور جیب میں ہے سبحان اللہ، ضروری ہے۔ اسی سورہ نساء کے شروع میں کہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، مال کو اللہ نے سہارا کہا ہے، جیسے یہ تھمبا پوری چھت کو سہارا ہے، مال کو اللہ نے سہارا کہا ہے، مال کے بغیر انسان کی گاڑی ایک قدم نہیں چل سکتی ہے، مگر مال جیب میں اور گھر میں اور تجوری میں اچھا، جب یہ مال دل میں اتر گیا پھر انسان کا ستیہ۔ آج ہمارے دل خراب ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ مال اتر گیا ہے۔ ایک بڑے حضرت کا قصہ ہے، پیران پیر رحمت اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے، ان کے ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اطلاع آئی کہ وہ فلاں پانی کا جہاز جو مال بھر کے فلاں ملک کے جا رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ تو حضرت نے گردن جھکائی اور گردن اٹھائی اور فرمایا الحمدللہ۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس موقع کو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، یہ الحمدللہ کہہ رہے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کچھ نہیں۔ پھر مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد پھر ایک قصہ پیش آیا، حضرت کو مجلس میں اطلاع دی گئی کہ فلاں ملک سے جو جہاز مال لے کر آ گیا تھا وہ دگنے نفے پر سارا جہاز بک گیا آتی۔ تو حضرت نے پھر گردن جھکائی اور پھر اٹھا کر کہا الحمدللہ۔ اب لوگوں کو اور حیرت ہوئی کہ اس وقت بھی الحمدللہ، آج بھی الحمدللہ۔ اب پوچھا کہ حضرت 2 الگ الگ موقع ہیں، دونوں موقع پر آپ نے الحمدللہ فرمایا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے کشتی اور مال کے ضائع ہونے پر الحمدللہ کہا نہ میں نے نفع پر الحمدللہ کہا، بلکہ جب مجھے پہلی خبر پہنچی کہ اتنا بھاری نقصان ہو گیا تو میں نے اپنے قلب کا جائزہ لیا کہ دل نے کوئی اثر قبول کیا یا نہیں۔ میں نے جائزہ لیا کہ دل نے اس بھاری نقصان کا کوئی اثر قبول نہیں کیا، تو میں نے دل کی سلامتی پر الحمدللہ۔ دوسری خبر آئی اتنا بڑا نقصان لاکھوں روپے کا، تو پھر میں نے قلب کا جائزہ لیا کہ اس کی خوشی قلب نے محسوس کیا نہیں، میں نے دل کا جائزہ لیا تو دل نے کوئی خوشی محسوس نہیں کی، میرا دل سلامت رہا، میں نے اس پر کہا نہیں۔
تو میرے بھائیو دل میں مال نہ اترے، نہ مال کا صدمہ دل کے اندر اترے، نہ مال کی محبت دل کے اندر اترے، مال جیب میں اور گھر میں اور تجوری میں اور بینک میں رہے، وہ قیام للناس، وہ لوگوں کے لیے سہارا ہے، اس مال کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ لیکن اب جس دن مال اترے گا، دل میں اتر گیا، اس دن آدمی کا ستیاناش ہے۔ ایک بات اور کہوں، اگر آپ حضرات برا نہ مانیں، مسئلہ ہے روزے کا کہ اگر گلے سے پیٹ میں کوئی چیز چلی گئی روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر ناک میں پانی ڈالا اور دماغ میں پانی چڑھ گیا تو بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دماغ میں پانی چڑھنے سے روزہ کیوں ٹوٹ گیا؟ تو کتابوں میں یہ لکھا کہ جو دماغ میں چڑھتا ہے وہ ضرور پیٹ میں اتر جاتا ہے، دماغ میں نہیں رہتا۔ تو مسئلہ ہے مال کا، ان کی گنگا الٹی بہتی، جب وہ یہ دل میں اترتا ہے پھر وہاں سے دماغ میں چڑھتا ہے۔ اور پھر جب دماغ میں چڑھتا ہے تو پھر غرور اور تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جس سے بڑی کوئی بیماری انسانوں میں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو مال کی محبت ہے بوڑھے کی، اور وہ اس کی وجہ سے وہ اپنے پوتوں کے لیے بر وقت کارروائی نہیں کرتا، اور جو اچانک مر جاتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے معلوم رہ جاتے ہیں، اور زبان کھولنے والوں کو، اعتراض کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ اسلام کا کیسا انصاف ہے، سارے لڑکوں نے سب لے لیا اور ان سارے چھوٹے چھوٹے پوتے معلوم رہ گئے۔ یہ اعتراض، یہ مسلمان کی کوتاہی سے اعتراض پیدا ہوا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہمارے مسلمانوں کی جو اپنی ہماری کوتاہیاں ہیں، وہ کوتاہیاں اسلام پر اعتراض کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو مشہور اعتراض ہے، اس اعتراض کو وہ اعتراض نہیں ہے، وہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، جس کو اگر کوئی ایسی نوبت پیش آئے، جیسے کہ مجھے ایسی نوبت پیش آئی اور میں نے پہلی فرصت میں وصیت کر ڈالی، اللہ جانے میں کب مروں اور کیا ہو جائے، ایسا پہلی فرصت میں وصیت کر ڈالنی ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ اولاد سے زیادہ دینا چاہیں، لڑکوں سے زیادہ دیں، اور زیادہ نہ دینا چاہیں تو کم سے کم ان کے برابر تو دیں۔ میں نے زیادہ دیا، ان کا باپ زندہ ہوتا تو ایک لڑکے کی میراث پاتا، اب ان دو پوتوں کو دو لڑکوں کی میراث ملے گی، میں نے ان کو زیادہ دیا۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے شریعت نے جو حصے رکھے ہیں، 4 حیثیتوں سے حصے رکھے ہیں۔ کیوں؟ عورت یا تو بیوی ہوگی، بیوی ہونے کی حیثیت سے اسے حصہ ملتا ہے، یا عورت ماں ہوگی تو ماں ہونے کی حیثیت سے اسے حصہ ملے گا، یا عورت بیٹی ہوگی تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسے حصہ ملے گا، یا بہن ہوگی، بہن ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا۔ اس میں 3 حیثیتوں سے تو وہ ضرور حصہ پائیں گے۔ بیٹی ہے، محروم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو ضرور اس کا حصہ ملے گا۔ بیوی ہے، ضرور اس کا حصہ ملے گا، محروم ہو ہی نہیں سکتی، اور ماں ہے تو بھی ضرور اس کا حصہ ملے گا، وہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ لیکن بہن ہے تو پھر وہ قاعدہ آئے گا نیرسٹ، بیٹی بھی ہے اور بہن بھی ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک بہن ہے، بیٹی کو ملے گا نصف اور بہن کو ملے گا سدس، اور 2 مل کر سدسان ہوگا۔ اور اگر بیٹی 2 ہیں یا زیادہ ہیں تو یہ پالیں گے 2/3 اور بہن محروم ہو جائے گی۔ تو یہ قاعدہ اس جگہ صرف جاری ہوگا، باقی 3 حیثیتوں سے اسے ضرور میراث ملے گی۔ بہرحال یہ موٹی سی باتیں تھی میراث کے بارے میں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ اصل جو اس موضوع پر جو خاص ہے وہ آیتیں جو میں نے پڑھی تھی میراث کے بارے میں، جو قرآن نے تاکیدیں کی ہیں، اور میراث کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر جو سخت وعیدیں ہیں، میرے بھائیوں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لوگ چاہتے ہیں میرے بیٹے، ارے بھائی تیرے بیٹے کی بیٹیاں بھی تو تیری ہیں، اولاد میں کیا فرق ہے؟ بیٹوں کو جب دے سکتا ہے، جب چھوڑ کر جانا ہے، دوسروں کو ہی ملنا ہے تو بیٹوں ہی کو کیوں ملے گی؟ اولاد ہے، یہ بھی اولاد ہے۔ لہٰذا بیٹیوں میں اور بیٹوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، جو حصہ بیٹوں کا ہے انہیں دینا چاہیے، جو حصہ بیٹیوں کا ہے انہیں دینا چاہیے۔
یہ چند ضروری باتیں تھی جو عرض کی، آگے اس سے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس سے جب آپ کی ضرورت پڑے گا آپ مسائل پوچھیں گے، تفصیل کریں گے۔ جو جنرل نالج تھی، جو اعتراض اس کا اشکال جوابات ہوتے تھے، جو بنیادیں تھی میراث کی، وہ میں نے عرض کر دی، تو آپ کو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم تب علينا، اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتون برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله